اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ محمد کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 26 میں سے۔ اس سورت کا نام سورت محمد ہے، مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 95 نمبر پر ہے، بعد سورۃ الحدید کے نازل ہوئی ہے۔ ربط اور تعلق جو ہے نا گزشتہ سورت کے ساتھ یعنی سورہ احقاف کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی سورت میں یعنی سورہ احقاف میں توحید ثابت کر دیا گیا، تو اب اس سورت میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب نہیں مانتے تو ان کے ساتھ میدان جہاد میں اترو، اور ترغیب الی الجہاد ہے۔ پہلی صورت میں غیر اللہ کی طرف داعیان کا ذکر تھا کہ جو غیر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو جب عذاب آیا تو ان کو ان کے آلہہ نے نہیں بچایا، یعنی ان کے آلہہ نہ بچا سکے اللہ کے عذاب سے انہیں۔ تو اب اس صورت میں وہ اعمال صالحہ بتائے جائیں گے کہ جو نجات کا ذریعہ ہے، کہ جن اعمال سے بندے کو نجات ملتی ہے ان کا ذکر کیا جائے گا۔ پہلی صورت میں ترغیب الی التبلیغ کا بیان تھا، تو اب اس صورت میں ترغیب الی الجہاد کا بیان ہے۔ امام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ گزشتہ صورت کے ساتھ اس طرح ربط ہے اس کا کہ اگر بسم اللہ درمیان میں نہ پڑھی جائے تو بالکل یہ ایک صورت لگتا ہے۔ امتیازات اس صورت کے، سورہ محمد ممتاز ہے جنت میں جنتیوں کے لیے 4 قسم کے نہروں کے بیان سے، کہ اس میں جنتیوں کے لیے، اہل جنت کے لیے 4 قسم کے نہروں کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس صورت کا دعویٰ جو ہے ترغیب الی الجہاد اور احوال المنافقین ہے، اس میں جہاد کی طرف ترغیب دی گئی اور منافقین کی خبر لی گئی ہے۔ اور یہی دعویٰ آگے سورہ فتح اور حجرات کا بھی ہے، یہ جس سے آگے صورتیں ہیں نا، 2 سورہ فتح اس کے آگے اور سورہ حجرات، یہی دعویٰ ہے، تب ترغیب الی الجہاد اور منافقین کے واسطے اور ان کی خبر گیری۔ تقسیم اس صورت کا 2 حصوں پر مشتمل صورت ہے۔ پہلا حصہ جو ہے پہلی آیت سے لے کر آیت 19 تک ہے، اس میں ترغیب الی الجہاد کا بیان ہے، اور اس کے اوپر پھر مسئلہ توحید کو متفرق کیا گیا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ آیت 19 ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس کو توحید اس پر متفرق کیا گیا ہے۔ اور دوسرا حصہ آیت 19 سے آیت آخر تک ہے، اور اس میں منافقین کے احوال کا بیان ہے۔ تو آئیے جی، فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ اور روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے، اور یا روکے اللہ کی راہ سے، اضل اعمالہم، اللہ رب العالمین نے ان کے سارے اعمال ضائع و برباد کر دیے، ضائع و برباد، سارے کے سارے اعمال ضائع و برباد کر دیے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وآمنوا اور ایمان لے آئے، بما اس پر نزل علی محمد جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے، یعنی قرآن پہ پختہ ایمان لے آئے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور یہ اعلان کر دیا کہ قرآن جو ہے حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یا دوسرا معنی جو میرے شیخ فرماتے ہیں، کفر عنہم سیئاتہم، جب قرآن پہ پختہ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ رب العالمین نے ان کی دنیاوی مصیبتوں کو دور فرمایا ہے۔
دنیاوی مصیبتیں سیئات کا معنی کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کی تائید موجود ہے کئی مقامات پہ کہ سیئات کا معنی آیا ہے دنیاوی مصائب۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ رب العالمین نے سنوار دیا بالہم ان کی حالت کو، ذَلِكَ یہ اس وجہ سے، بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اتبعوا الباطل انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربهم انہوں نے حق کی اتباع کی ان کے رب کی طرف سے، کذالک یضرب اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے للناس لوگوں کے لیے، امثالہم ان کی مثالیں، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تم ان لوگوں کے ساتھ میدان جنگ میں ملو، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، لقیتم کا معنی یہ نہیں جب تم گلے ملو، ٹھیک ہے نا، اذا لقیتم الذین کفروا جب تم میدان جنگ میں کافروں کا آمنا سامنا کرو، جب کافر میدان جنگ میں تمہاری تلوار کی زد میں آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں فَضَرْبَ الرِّقَابِ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس کا معنی دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، سورہ محمد کی آیت نمبر کون سی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آیت 3 آیت 4 کی ترجمہ دیکھ لو۔ رقاب کہتے ہیں گردن کو، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے نا، یہ جو گردن ہے ادھر اس کو رقب کہتے ہیں اور اونک کہتے ہیں اس کو، اونک کا دوسری مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے فوق الاعناب فوق الاعناق فضربوا فوق الاعناق ان کو گردنوں پہ مار دو، تو وہ اس طرف سے مارنے کو کہا ہے کیونکہ اونک کا اطلاق اس پیچھے سائڈ پہ ہوتا ہے اور رقاب کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے سخت الفاظ استعمال کیے اللہ نے، ٹھیک ہے نا، کافر کے متعلق تو جتنا سخت ہو یہی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملاقات کرو، جب ان کا سامنا کرو تو فرمایا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ان کی گردنیں اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب قتل کر دو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ اللہ فرماتے ہیں مضبوط باندھ لیا کرو انہیں، جب تم انہیں خوب قتل کرو اور وہ مغلوب ہو جائیں اور وہ رہ جائے کچھ زخمی ہو جائے تو ان کو کیا کرو، بقایا کو کیا کرو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ مضبوط انہیں گرفتار کر لو، باندھ لو انہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ بس اس کے بعد یا تو احسان کر دو ان کو چھوڑ دو ایسے ہی، وَإِمَّا فِدَاءً یا ان سے فدیہ لے کے چھڑا دو، یا تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اپنے اوزار کو، یہ عرب کا ایک محاورہ ہوتا تھا کہ جنگ اپنے اوزار رکھ دے مطلب جنگ ٹھنڈی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا یہاں تک کہ جنگ اپنے اوزار کو رکھ دے، ذالک اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ اگر اللہ چاہتا لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ان کی مدد کرتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ تاکہ تمہیں آزمائے بعض کو بعض کے ذریعے، اللہ نے تمہیں آپس میں اس لیے لڑایا ہے کہ بعض کو بعض کے ذریعے اللہ آزمائے، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ اللہ ہرگز کبھی بھی ان کے اعمال ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ کبھی ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں ان کی مدد خود اپنے آپ کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں آپس میں اس لیے لڑاتا ہوں تاکہ تمہیں بعض کے ذریعے کیا کیا جائے، آزمایا جائے۔ سَيَهْدِيهِمْ ان قریب اللہ انہیں ہدایت دے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اور ان کی حالت درست کرے گا، سنوارے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور حالت کس طرح سنوار دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ انہیں جنت میں داخل کر دے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ جس جنت کی اللہ نے انہیں پہچان کرائی ہے،
اس جنت میں انہیں داخل کرے گا۔ عرفہا لہم، جس جنت کی اللہ نے انہیں کیا کی ہے؟ پہچان کرائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری امداد کرے گا۔ اب آپ کہیں گے اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، مطلب کیا ہے؟ معنی سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان تنصروا اللہ ای دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم مضبوط رکھے گا، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، مضبوط رکھے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فتحصل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، واضل اعمالہم، اور ان کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو گئے۔ جو کافر ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور سارے اعمال کیا ہے؟ ضائع و برباد ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، کہ انہوں نے ناپسند کر دیا ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ یہ سب کچھ نحوست اور ان کی ہلاکت کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے۔ معنی ترجمہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ فرمایا ذالکا، یہ ذالکا کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے، ذالکا، یہ سارے معاملات کافروں سے اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں، بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، انہوں نے ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اسی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع و برباد ہوئے۔ کہ جنہوں نے قرآن کی مخالفت کی، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے بے شک اعمال کے پہاڑ کڑے کیوں نہ کیے ہو، رتی بھر بھی اس قرآن کی مخالفت میں کڑا ہو گیا تو ان کے سارے اعمال ضائع و برباد ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا، آیا یہ نہیں پھرتے زمین میں، فینظروا، تاکہ دیکھ لیں یہ، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کس طرح انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، دمر اللہ علیہم، ہلاکت ڈال دی اللہ رب العالمین نے ان پر، وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے اس قسم کے اور بھی سزائیں بہت مقرر کی گئی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اس قسم کی سزائیں اور بھی بہت ساری کیا ہے؟ مقرر ہے۔ ذَلِكَ، اس وجہ سے یہ، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ، کہ بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں کا مولا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کا دوست ہے، آمنوا، جو ایمان لائے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے، کافروں کے لیے کوئی دوست نہیں ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ رب العالمین، یدخل الذین آمنوا، داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہے، تجری من تحتها الانہار، جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ ایک باغ ہو، اور وہ بھی جنت کا باغ ہو۔ یہاں دنیا میں ہم امرود کے باغ میں چلے جائیں، انگور کے باغ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، یا کھجور کے باغات میں مدینہ میں اور ان علاقوں میں آپ جائیں، ٹھیک ہے نا، کتنا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے اندر باغ ہو، اور باغ میں پھر پانی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ الگ مزہ ہوتا ہے۔ یہ آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں جدھر ندیاں ہوتی ہیں اور آس پاس باغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا، اللہ اکبر، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے، جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ والذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون کما تأکل الانعام، اور وہ کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ جانوروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دیے کافروں کو؟ اس لیے کہ جس طرح جانور محض کھاتا ہی ہے، بس کھانے پینے کے لیے، باقی اس کی زندگی کا کوئی مقصد اسے سمجھ نہیں آتی، اسی طرح یہ کافر بھی صرف کھاتے پیتے ہیں۔ اور جس طرح جانور جو ہے وہ آخرت کی فکر اس کے ساتھ نہیں ہے، اس طرح اس کافر کے ساتھ بھی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اور جس طرح جانور جو ہے
کھڑے ہو کے کھاتا ہے. دیکھیں گائے بھینس ہو نا تو وہ پورا دن بھی لیٹھی رہو نا تو آپ جب چارہ اس کے سامنے ڈالیں گے وہ جلدی کھڑا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ان کی مثال بھی ہے، جب کھانا لگ جائے یہ کھڑے ہو جائیں گے. اور آج ہم نے بھی تقریباً یہ چیز اپنا لی ہے، ٹھیک ہے نا. ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرسی پر، لیکن جب کھانا لگ جائے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پلیٹ ہاتھ میں، اور کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر حلوہ کے لیے، ٹھیک ہے نا. ہم سب اسی طرح، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تشبیہ ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم میں تو فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور یہ کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آخری ٹھکانہ یہ ہے کہ آگ ان کا ٹھکانہ ہے. آگ ان کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. جہنم کی آگ ان کی جگہ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، ہِيَ أَشَدُّ قُوَّةً، ان سے قوت میں بھی زیادہ ہے، مِّن قَرْيَتِكَ، میرا پیغمبر آپ کی بستی سے، الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، وہ بستی جس سے آپ کو نکالا گیا ہے، یعنی مکہ سے جس سے آپ کو نکالا گیا، اس سے زیادہ طاقتور لوگ تھے. اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے. فلا ناصر لہم، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جس بستی سے آپ کو نکالا، اس سے بڑے طاقتور بستیاں تھیں اور بڑے طاقتور لوگ تھے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، کسی نے ان کی مدد نہیں کی. افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح اور کھلے دلیل پر ہو، کمن، اس طرح ہو سکتا ہے، زین لہ سوء عملہ، جن کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں. واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنی تابعداری، خواہشات کی اتباع کی ہے. اللہ فرماتے آیا وہ شخص جس کے پاس اپنے مسئلے پر ایک مضبوط دلیل موجود ہے، اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط اور سکہ دلیل پر کڑا ہے، ایک چٹان پر کڑا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے محض اپنے خواہشات کو اپنا دین بنا لیا ہے، صرف محض اپنے برے اعمال کو اس کے لیے شیطان نے مزین کر دیے، اس کے پیچھے چلنے والا اور ایک دلیل پر کھڑے ہونے والے شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا وہ شخص جو ہو اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر، کمن زین لہ سوء عملہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہو. واتبعوا اہواءہم، محض اس نے صرف اپنے خواہشات کی اتباع کی ہو. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آگے جنت کی جو 4 نہریں کا ذکر ہے وہ اگلے درس میں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب